جو فیملی کی ملاقات ہے عمران خان سے، اس کے لیے آئے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہماری، کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کیوں نہیں مل رہے تھے. تو اس کی پٹیشن کے لیے آئے تھے. اب تو دوبارہ سے تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پر. مطلب یہ بہانہ ہے نا، تاکہ خان صاحب کو اندر کر کے پھر باہر جو مرضی یہ کروائیں اور کریں اور جو ان کا دل کر ہے. مجھے تو افسوس ہے کہ میری ملاقات سے کیا ہو جائے گا. میں کوئی سیاسی تو نہیں ہوں، میں تو فیملی ہوں. اور اب سب پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں ان کے لیے کہ جب اندر کچھ بند کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو یہ صحیح نہیں کر رہے. ویسے بھی صحیح نہیں کرتے تو اب کیا کر رہے ہوں گے. تو پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کسی اور ملک سے کوئی دشمنی ہے اور ہمارے ساتھ وہ بدلہ لیا جا رہا ہے. جو 5 رکنی وفد خان صاحب سے ملا ہے وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، فریش ہیں، صحت مند ہیں. دیکھیں فریش صحت مند تو وہ نظر آئیں گے. وہ تو بڑے بہادر آدمی ہیں کیونکہ ان کا مقصد وہ کوئی شان و شوکت میں رہنے والے اور تکلیفیں کاٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو وہ بیچارے کیا کہیں گے، ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا. آپ بتائیں میرے سے ان کی ملاقات میں کیا حرج ہے. میں تو اب میری بہنوں کو بغیر وجہ کے ان کو بند کیا ہوا ہے اور مجھے میرے نام ملنے کا کیا مقصد ہے. آپ خود سوچیں کہ ان کو کیا چھپا رہے ہیں. کیا یہ دکھانا نہیں چاہتے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ باہر نکل کے کوئی میں بات نہ کروں؟ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ کھانا دے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا پیٹ خراب ہوا، ان کی متلی ہوئی. یہ انہوں نے ان کو بتایا جو لوگ گئے تھے. اور آپ بتائیں کہ یہ کھانے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کچھ ان کی ہسٹری ہے ان کاموں میں. بہت پریشانی ہے ان کے لیے. اور یقین کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دل سے تو جو ہماری آہیں نکل رہی ہیں نا وہ تو اللہ تک پہنچ رہی ہیں. جو یہ خان صاحب کے ساتھ سوچیں بھی نہ کچھ کرنے کا. اگر انہوں نے کچھ سوچا بھی، یہ نہ سمجھے کہ خان صاحب کے پیچھے ان کا کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں. یہ ساری قوم ان کا حساب لے گی. اچھا، پی ٹی آئی رہنماؤں نے آئینی ترمیم سے پہلے یہ کہا کہ خان صاحب کو اس لیے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ آئینی ترمیم سے پہلے کوئی وہ احتجاج کی کال نہ دے دے. اب آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں الاؤ نہیں کیا جا رہا؟ یہ ظالم لوگ ہیں نا، ان کو خواب میں بھی خان صاحب آتے ہوں گے. یہ ڈرتے ہیں ان سے. یہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ خان صاحب نکلیں گے، ملیں گے. نکلیں تو دور کی بات، ملنے سے بھی اگر مجھے مل لیں گے، میں ان کی بہن ہوں، کیا ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ظالم ہے نا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے اور باہر، ان کو خوف ہے اور ان کو اللہ کی پکڑ ہے. یقین کریں میں سوچتی ہوں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا. میم کون سی ایسی باتیں ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو باہر آ سکتی ہیں جو پارٹی رہنما نہیں بتا رہے اور آپ سے خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی خطرہ کیا کر سکتے ہیں، کیا بتا سکتے ہیں. عمران خان دیکھیں، یہ ان کو جسمانی تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کا کھانا خراب کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور ابھی سے نہیں، آپ کو پتہ ہے جب وہ باہر تھے ان کے اوپر کتنے حملے کر چکے ہیں، قتل کے کتنے کچھ ہو چکا تھا ان کے ساتھ. وہ تو اللہ کی ان کو یہ آج تک ابھی ان کو کوئی یہ بتائے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ خدا نہیں بیٹھے دنیا میں. ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. یہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. خان صاحب اگر زندہ ہے تو وہ اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور اس ملک کے لیے رکھا ہے، کیونکہ وہ ملک کے عوام کے لیے ان کے دل میں جو تکلیف ہے وہ کسی اور کے نہیں ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کا جن کا خان صاحب سوچ رہے ہیں. اور اللہ بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے جو مظلوم لوگ ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. اچھا 5 رکنی وفد جو عمران خان صاحب سے ملا، باہر جب آیا انہوں نے جو چیزیں بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے سوشل میڈیا پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ ایسا خان صاحب نے نہیں کہا جس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے. آپ کو اعتماد ہے موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر جو انہوں نے باہر آ کر بتایا خان صاحب سے مل کر؟ مجھے اس لیے اعتماد ہے کہ خان صاحب اگر ان سے بات کریں تو خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے تو کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ کہ انہوں نے صحیح یا کیا کہا. انہوں نے جو بھی کہا ہوگا میرا خیال ہے ٹھیک کہا ہوگا. لیکن میں تو فیملی ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دفعہ ملوں، دیکھوں اور میں بھی سنوں کہ وہ میرے سے. میں تو فیملی کے طور پہ، میں سیاسی ملاقات تو میں نے نہیں کرنی. لیکن یہ اتنے خوفزدہ ہیں کیونکہ یہ اتنے ظالم ہیں. یقین کریں بہت ظالم ہیں. انہوں نے بڑا ظلم کیا اور صرف خان صاحب پہ نہیں کیا، جو مظلوم بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں کے. مجھے اس دن ایک والد ملا، اس کے بچے کا امتحان تھا، انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا.
اچھا آپ خان صاحب کی سسٹر ہیں، بہن ہیں، آپ نے بچپنا گزارا ہوگا خان صاحب سے. جس خان صاحب کو آپ ایز اے سسٹر جانتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وہ ٹوٹ سکتے ہیں یا ان کو توڑا جا سکتا ہے؟ خان صاحب دیکھیں، ٹوٹتا وہ ہے جس کا ایمان نہ ہوئے، جس کو یقین نہ ہوئے. انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے ایمان اور یقین پہ وہ چل رہے ہیں، اور وہی طاقت ہے جو ان سب کا وہ کام نہیں ہونے دے رہی. وہ چاہتے ہیں، انہوں نے الیکشن کرائے، انہوں نے ملک میں جو کچھ کرا لیا، وہ ان کا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوئی، اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی بھی کر رہے ہیں نا، دیکھیں آپ، دیکھنا ان کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. عوام، لوگ، طاقت، ہر سیاستدان کی طاقت عوام ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے. یہ مارتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، لاہور میں ڈنڈے مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ بچے پھر بھی نکل رہے ہیں. تو یہ طاقت عمران خان کی جو ان کے پاس نہیں ہے. میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ جب 5 رکنی وفد ملا ہے عمران خان صاحب سے، تو کس رہنما سے ان 5 میں سے آپ کی پرسنلی فون پہ بات ہوئی ہو، یا انہوں نے آپ کو فون کیا ہو، یا آپ نے ان کو فون کیا ہو اور آپ نے وہ ان سے پوچھا ہو؟ تو سلمان اکرم راجہ سے بات ہوئی ہے، کس رہنما سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ میری بات تو کسی سے نہیں ہوئی، میں نے بھی سنی ہیں باتیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات کر رہا ہوگا، وہ سب ٹھیک بتا رہے ہوں گے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ دیکھیں وہ لوگ بھی عمران خان کی انسٹرکشنز پہ چل رہے ہیں، اور یہ لوگ وہ کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں، ایسے جیسے کہ وہ لوگ عمران خان کچھ کہتے ہیں باہر نکل کے کچھ. یہ نہیں ہوگا، وہ سب عمران خان کے کہنے میں. عدالت نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ اب ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. پہلے خان صاحب نے کہا تھا، اور اب علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم آئیں گے مارچ کے لیے ڈی چوک پہ، تو ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. کیا وہ پوری قیادت جس نے پچھلے دفعہ دھوکہ دیا تھا کارکنان یہ کہہ رہے ہیں، تو اب اس دفعہ وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ میرا خیال ہے ہوئیں گے. دیکھو، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. علی امین پہ عمران خان کو یقین ہے، اور ہمیں نہیں پتا علی امین کو کیا کہہ کے انہوں نے یہاں سے واپس کرایا تھا. اب ہمیں نہیں پتا، کیونکہ بات کوئی صحیح پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ تو سڑکوں سے اٹھاتے ہیں پھر یہ چھوڑتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کرتے کیا. میں تو کسی بات کا جو فیملی کی ملاقات ہے عمران خان سے، اس کے لیے آئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہماری. کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کیوں نہیں مل رہے. تو اس کی پٹیشن کے لیے آئے تھے. اب تو دوبارہ سے تحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے ملاقاتوں پر. مطلب یہ بہانہ ہے نا، تاکہ خان صاحب کو اندر کر کے پھر باہر جو مرضی یہ کروائیں اور کریں، اور جو ان کا دل کر ہے. مجھے تو افسوس ہے کہ میری ملاقات سے کیا ہو جائے گا. میں کوئی سیاسی تو نہیں ہوں، میں تو فیملی ہوں، اور اب سب پریشان ہیں. ہم بھی پریشان ہیں ان کے لیے کہ جب اندر کچھ بند کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو یہ صحیح نہیں کر رہے. ویسے بھی صحیح نہیں کرتے تو آپ کیا کر رہے ہوں گے. تو پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور افسوس بھی ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم ایسے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کسی اور ملک سے کوئی دشمنی ہے، اور ہمارے ساتھ وہ بدلہ لیا جا رہا ہے. جو 5 رکنی وفد خان صاحب سے ملا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، فریش ہیں، صحت مند ہیں. دیکھیں، فریش صحت مند تو وہ نظر آئیں گے. وہ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد وہ کوئی شان و شوکت میں رہنے والے اور تکلیفیں کاٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو وہ بیچارے کیا کہیں گے، ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ بتائیں، میرے سے ان کی ملاقات میں کیا حرج ہے؟ میں تو اب میری بہنوں کو بغیر وجہ کے ان کو بند کیا ہوا ہے، اور میرے نام ملنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ان کو کیا چھپا رہے ہیں. کیا یہ دکھانا نہیں چاہتے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ باہر نکل کے کوئی میں بات نہ کروں؟ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ کھانا دے رہے. انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا پیٹ خراب ہوا، ان کی متلی ہوئی. یہ انہوں نے ان کو بتایا جو لوگ گئے تھے. اور آپ بتائیں کہ یہ کھانے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کچھ ان کی ہسٹری ہے ان کاموں میں. بہت پریشانی ہے ان کے لیے.